السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 93 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اس آیت مبارکہ میں بڑی ہی سختی کے ساتھ خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر تم نے غلط باتیں گھڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول اور اسلام کی طرف منسوب کر دی۔ فرمایا پھر فرشتے جو موت کے قریب تیرا حال کریں گے اور جو ذلت اور رسوائی قیامت کے دن ہوگی تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں، اور یہ بھی کہ پھر اس وقت آپ کے پاس نہ کوئی حل یا متبادل کوئی نہیں ہوگا، اور پھر یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کا ماضی تمہارے سامنے ہے، وہ ایک سچے اور کھرے انسان ہیں۔ تو فرمایا ومن اظلم، کون ظالم ہو سکتا ہے، ممن افترا، جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے، یعنی اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گناہ گار کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افترا بازی کرے۔ ممن افترا علی اللہ، کاذباً، جھوٹ بولے، او قال اوحی، یا وہ یہ کہے کہ مجھے وحی آتی ہے الیہ، میری طرف، ولم یوحا الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف وحی نہ آتی ہو۔ یعنی جب کوئی بات خود سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے، یا جھوٹا دعویٰ کرنا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ دیکھیے اہل مکہ جو ہے، ذرا غور کرو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تو ان کے اندر ایک عمر بسر کی، وہ ان کی سیرت اور کردار بلکہ ہر پہلو کو وہ دیکھتے اور جانتے تھے کہ وہ اتنے بڑے گناہ کے مرتکب کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ خود سے کہہ دیں کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ ومن قال سأنزل، اور جو کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں، مثل ما انزل اللہ، جیسا کہ کلام اللہ نے اتارا۔ یعنی لوگ جب یہ دعویٰ کرتے کہ بھئی یہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے، یہ شعر و شاعری ہے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس بات کا چیلنج دیا، اور یہ 3 مقامات پر ہے کہ اگر تم کر سکتے ہو تو تم جاؤ، اس کے برابر صورت لے آؤ، کوئی آیت لے آؤ، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش تم دیکھ سکتے اس وقت إِذَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ تمہارے ساتھ موت کے وقت کیا سلوک ہوگا، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، روح کو نکالو۔ یعنی فرشتے ویسے تو جان کو نکالتے، یعنی ایک ڈرونا، یعنی ایک کیفیت ہوگی کہ فرشتے جو ہیں بڑی سختی کے ساتھ انسان کے ساتھ یہ ان کا رویہ ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ موت کے وقت وہ کہیں گے نکالو اپنی جان کو۔ الیوم تجزون، یہ وہ دن ہے، یعنی عذاب الہون، یعنی آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب ہوگا، بما کنتم تقولون، اس لیے کہ تم جو کہتے تھے اللہ پر غیر الحق، حق کے بغیر،
یعنی جھوٹی بات کہتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور جو تم اللہ کی یاد سے متکبرانہ، یعنی اس کو ان سے تکبر کرتے تھے، منہ موڑتے تھے، اعراض کرتے تھے، تو فرمایا اس آیت مبارکہ میں نا 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ فرمایا نمبر 1، ایسے لوگ جو دین اور شریعت کے معاملات میں افطرا پردازی یعنی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی طرف سے حلال حرام کے مسائل کو اس طرح گڈمڈ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے دنیاوی یا ذاتی مفادات کا چونا لگا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو یعنی شریعت اپنی ہی باتوں سے تروڑ موڑ کر شریعت میں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شرک و بدعات کی نئی جو ہے قسمیں ایجاد کر رکھی ہیں انہوں نے۔ دوسرا فرمایا پھر رسوم و بدعات پر مذہبی خول چڑھا کر غلط تعویلیں کرتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں تاکہ ان کا جو نعرِ شکم سری ہے اس کا سلسلہ چلتا رہے، یعنی جو پیٹ میں آگ بھرنے کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ چلتا رہے۔ فرمایا نمبر 2، وہ جھوٹے اور کذاب لوگ جو جھوٹے نبوت کا دعوی دار بنے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو شروع ہی سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی یعنی کچھ لوگ یعنی مسلمہ کذاب، اسود انسی، سجا بنت حارث، یہ ایک عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ، یہ سارے دوسرے لوگ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 کے لگ بھگ ایسے لوگ آئیں گے جو کذاب اور دجال ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور تیسری بات جو فرمائی کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین کا چیلنج ہے کہ دنیا بھر کے ماہرین، تعلیم یافتہ، شاعر، ادیب، دانشور سب کٹھے ہو جائیں اور اس قرآن جیسی کو صورت بنا لیں، تو اللہ رب العالمین خود ہی فرما رہے ہیں ایسا قیامت تک نہیں ہو سکے گا، ہرگز نہیں ہو سکے گا، کہ قرآن میں 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے، مگر آج تک دنیا اس کو پورا نہیں کر سکی، ناکام رہی ہے اس میں۔ تو ان باتوں یا اعمال کے سبب پھر اللہ نے جو حکم جاری کیا وہ بھی سن لیں۔ فرمایا موت طاری ہوتے ہی ان کا علاج شروع ہو جائے گا۔ سورۃ انفال آیت نمبر 50 میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ اے کاش تو دیکھے اس وقت جب فرشتے تیری روح قبض کر رہے ہوں گے اور ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا تھا اللہ کا، ان کے مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر، پشتوں پر، اور ان کو بڑا سخت عذاب ملنے والا ہے۔ تو ان 3 بیماریوں میں ایک بیماری جو آج بھی ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، وہ دین اور شریعت کو تروڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی رستہ ہے اور وہ ہے قرآن کا، وہ ہے حدیث کا۔ ہمیں اپنے ایمان کو، دین کو بچانے کے لیے ضرور برضرور قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا ہوگا، ورنہ ہم بہک جائیں گے۔ یعنی ہم اگر قرآن کو چھوڑ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا خطبہ الوداع میں، پھر میں اس دنیا میں آپ کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، جب تک اس کی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج ہمارے ہاں قرآن اور سنت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی طرف سے جو دین میں خرافات پیدا کی جا رہی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں ضرور غور کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، دین کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان تمام خرافات سے بچائے۔ جب انسان بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ تو ہم پہ یہ فرض ہے
کہ ہم اپنا رشتہ اور ناطہ قرآن سے جوڑیں، حدیث سے جوڑیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ جب ہم قرآن اور حدیث سے رہنمائی کریں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔